عزیزان ملت اسلام، اب اس نبی کے محفل میں بیٹھے ہیں جن کے نام پہ انسان ہی نہیں، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب بولا کرتی ہیں۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ اور یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور دوسری جانب ایک شاعر کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں نہ وزیر ہوں، نہ امیر ہوں نہ غریب ہوں، نہ بادشاہ ہوں نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، میں اسی سلطنت کا فقیر ہوں۔ اور اس کے آگے ہمارے اور آپ کے پیارے امام عشق و محبت آقائے نعمت دریائے رحمت معجزۃ من معجزات رسول اللہ حامیہ دین و سنت فاتح کفر و ضلالت، ہم سنیوں کے جان علم کے چٹان بریلی کے پٹھان شاہ امام احمد رضا خان یوں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اور یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے مرکز عقیدت آقائی نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام ربانی میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ ہے کا جملہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ ہے بتاتا ہے کہ جس کا چرچا کیا جا رہا ہے وہ پریزنٹ ٹائم میں موجود ہے، یعنی اگر یہ محفل یہاں سجی ہے اور اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو میں کہوں گا کہ بگھوٹ کے گاؤں والے یہاں موجود ہیں۔ یہ محفل ختم ہو جائے، آپ لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں، جملہ بدل جائے گا، میں کہنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گاؤں والے یہاں تھے، جملہ بدل جائے گا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی کو چھوڑے ہوئے تقریباً 1400 سال گزر گئے، لیکن اللہ نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی جیسے وہ کل تھے ویسے آج بھی ہیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں، ہم حتیٰ کی جو عمل کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت اپنے تربت انور سے ہمیں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اس لیے درود پڑھنے میں کنجوسی نہ کرے، دل لگا کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پڑھنے میں ہماری قوم اتنی کنجوس ہے، اتنی کنجوس ہے جیسے لگتا ہے کہ ان سے درود پڑھنے کو نہیں بلکہ ان کی دولت مانگنی گئی ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس درود پاک کے تعلق سے۔ دو نوجوان تھے، دریا میں سفر کر رہے تھے، راستہ بڑا لمبا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، راستہ اتنا لمبا ہے
پانی میں تیسرا کوئی موجود نہیں، اتنا لمبا راستہ ہم طے کیسے کریں گے، یہ سفر ہم آسان کیسے بنائیں گے۔ دوسرا نوجوان مسکرا کے کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوست، آؤ ہم دونوں مل کر نبی کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، راستہ آسان ہو جائے گا۔ آؤ ہم دونوں مل کر نبی کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، منزل پہ آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ بار ہے۔ ایک صحابی ان کے دروازے پر جاتے ہیں اور آقا کریم کو اپنے گھر پر دعوت میں بلا لیتے ہیں۔ بازار میں جاتے ہیں، ایک مچھلی خریدا ہے، اپنے گھر پر لے کر کے گئے ہیں۔ اس مچھلی کو اپنے بیگم کے حوالے کیا، فرماتے ہیں بیگم اس مچھلی کو صاف کر کے اس کا شوربہ بناؤ، اس مچھلی کو تیار کرو، میں نے آمنہ کے در یتیم کو گھر پہ دعوت میں بلایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ آمنہ کا در یتیم اس صحابی کے گھر جلوہ بار ہو جاتا ہے۔ آمنہ کا در یتیم اس کے دسترخوان پر حاضر ہو جاتا ہے۔ آمنہ کا در یتیم فرماتا ہے اے صحابی رسول کھانا کہاں ہے، پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ صحابی رسول اپنی اہلیہ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کھانا ابھی تک بنا یا نہیں۔ ان کی اہلیہ بڑی پریشان تھی، فرماتی ہے میرے شوہر سرکار، جب سے آپ بازار سے مچھلی لے کر کے آئے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کے کہتی ہو تب سے اس مچھلی کو آگ کے اوپر رکھا ہے، لیکن خدا کی قسم آگ اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ چولہے کی آگ کو بڑھا کر کے دیکھ لیا، لیکن پھر بھی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، مچھلی بننے کو تیار نہیں۔ وہ صحابی رسول ایمانی جذبہ لے کر آقا نامدار کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی وابی ہے میرے آقا، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، اے میرے آقا میں بازار سے جو مچھلی لے کر کے آیا، میری اہلیہ کافی دیر سے اسے بنانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ پکنے کو تیار نہیں۔ آمنہ کا در مسکرانے لگتا ہے اور فرماتا ہے صحابی رسول کیا تمہیں پتہ نہیں؟ وہ فرماتے ہیں میرے آقا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، آخر مچھلی کیوں نہیں پک رہی ہے؟ آمنہ کا در یتیم فرماتا ہے اے صحابی رسول سنو، دو نوجوان دریا میں سفر کر رہے تھے، راستہ لمبا تھا، منزل بڑی دور تھی، دونوں نے طے کیا راستے کو آسان بنانے کے لیے میرے اوپر درود پڑھتے ہیں، اور جب وہ دونوں میری ذات پر درود پڑھ رہے تھے تو سمندر کی مچھلیاں پانی کے اوپر آ کر مجھ پر پڑھی جانے والی درود کو بغور سماعت کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک یہ مچھلی ہے جس کو تو بازار سے لے کر کے آیا ہے، اور یہ میرے درود سننے کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس مچھلی نے درود پڑھا نہیں تھا، نوجوان درود پڑھ رہا تھا، مچھلی نے سن لیا۔ درود سننے کی اتنی برکت کہ اللہ رب العزت نے اس مچھلی کے اوپر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا۔ ہم تو پھر بھی غلامان محمد ہیں، امت محمدیہ میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا ایمان یہ بولتا ہے کہ اگر مدینے والے مصطفیٰ کے عشق میں ڈوب کر کے ہم درود پڑھیں تو مچھلی کو سننے کی برکت سے اللہ نے دنیاوی آگ سے محفوظ رکھا، اور ہم آقا کی محبت میں سرشار ہو کر درود پاک پڑھے تو کل بروز محشر اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اگر بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہو، بات آپ کے دل کے دروازے کے اندر چلی گئی ہو، بات آپ کے بھیجے میں باقاعدے جا کر کے بیٹھ گئی ہو، تو دل سے کینہ نکالیں اور مدینہ بسا لیں، اور ایک بار آقا کی ذات پر جھوم کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد المعدن الجود والکرم والہ الکرام بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لفظ دل زبان پہ آیا تو مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابیوں کے گروہ میں آرام فرما رہے تھے۔
صدیق بھی موجود، عمر فاروق بھی موجود،